بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو تخلیق فرمایا، اور اس طرح اس کائنات میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقات ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گیری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام معلومات سے آگاہ کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا، پانی اور مٹی سے کس طرح پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یا اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے چار مقرب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے زمین سے مٹی کو اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر کون کون سی فریاد کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی موجود نہ تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تو اس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا اور اپنی ذات کے بعد جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نور محمدی سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا، اور اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، لوح محفوظ، قلم، کرسی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اور اس کائنات کی تمام مخلوقات نور محمدی سے پیدا ہی کی گئی ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین اور آسمان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کی جلوہ گری دکھانا چاہی اور اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چار چیزوں سے کی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا اور نمبر 4 آگ۔ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ، ساری زمین سے سیاہ، سفید اور سرخ اور کھاری، میٹھی، نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے تشریف لائے اور مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب چاہا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ اس زمین کو سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تجھ سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے زاروں پتار رونے لگی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ فرشتے بھی اسی وجہ سے واپس لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
نے آ کر سب پیش کیا۔ زمین نے وہی ان فرشتوں سے بھی کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، زمین زاروں قطار رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے دھونے کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی پر کوئی ترس نہ کھایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی اور آپ کو ملک الموت کے منصب پر فائز فرمایا۔